اللہ الرحمن الرحیم۔ جب دنیا میں بسنے والے انسان ضلالت و گمراہی میں بھٹکتے ہوئے آخری حد تک پہنچ گئے تو اللہ تعالیٰ نے ان کی ہدایت اور رہنمائی کا فیصلہ فرمایا، شرک اور بت پرستی سے نکال کر ایمان و توحید کی دولت سے نوازنے کا ارادہ کیا، اور جس روشنی کی آمد کا ایک زمانے سے انتظار ہو رہا تھا اس کے ظاہر ہونے کا وقت قریب آ گیا، اور محروم بد نصیب دنیا کی قسمت جاگ اٹھی۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم غار حرا میں اللہ کی عبادت اور ذکر و فکر میں مشغول تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حضرت جبرائیل علیہ السلام تشریف لائے، اور انہوں نے کہا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پڑھیے۔ اور کہنے کا جو انداز تھا کہ آپ علیہ السلام کو پکڑ کر کے دبایا، آپ نے فرمایا میں پڑھا ہوا نہیں ہوں۔ اس کے بعد انہوں نے مجھے پکڑ کر دبایا۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ میری قوت نچوڑ دی، پھر مجھے چھوڑ دیا اور کہا پڑھیے۔ میں نے کہا میں پڑھا ہوا نہیں ہوں۔ گویا 3 مرتبہ ایسا ہی ہوتا ہے، اور تیسری مرتبہ میں کہتے ہیں کہ پڑھیے، اقرأ بسم ربک الذی خلق، پڑھیے اس پروردگار کے نام سے جس نے آپ کو پیدا کیا۔ خلق الانسان من علق، انسان کو پیدا کیا لہو کی پھٹکی سے۔ اقرأ وربک الاکرم، اس رب کے نام سے پڑھیے جو بڑا کریم ہے، بڑا کرم کرنے والا ہے۔ الذی علم بالقلم، انسان کو علم سکھلایا قلم کے ذریعے سے۔ یہاں پر کہنے کا منشا اور مطلب یہ ہے کہ پہلی بات جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے اپنے نبی کو بتایا گیا، اپنے نبی کو سکھایا گیا، آرڈر دیا گیا، کس چیز کا؟ آپ پڑھیے، آپ پڑھیے۔ یہ نہیں کہا کہ آپ نماز پڑھیے، آپ روزے رکھیے، آپ حج کیجئے، آپ زکوٰۃ دیجئے۔ اس سے پہلے آپ علیہ السلام کے اندر بہت سارے، بلکہ ٹوٹل کے ٹوٹل ہی اچھے صفات ان کے اندر موجود تھے، لیکن سب سے پہلا حکم جو آیا ہے وہ پڑھنے کے تعلق سے ہے۔ مسلمانوں کو ایک راستہ بتایا گیا۔ ایمان والوں کو سوچنا چاہیے کہ ہم کو پڑھنے پر کتنا زور دینا چاہیے، ہم کو علم حاصل کرنے پر کتنا جو ہے ہمیں محنت کرنی چاہیے تھی۔ ایک بات ذہن میں رکھ لینے کی ہے کہ علم والوں کی عزت ہوتی تھی، ہوتی ہے، ہوتی رہے گی قیامت تک۔ بہت سارے طلباء پڑھنے والے مدرسے میں اور یونیورسٹیز میں جو اسٹوڈنٹس پڑھتے ہیں، ان کے ذہنوں میں یہ خیال آتا ہے، بلکہ شیطان یہ خیال ان کے دماغ میں ڈالتا ہے، تم عالم کورس پڑھ رہے ہو، بہت سارے مولانا لوگ نکل رہے ہیں، تمہیں کہاں جگہ ملے گی، تم کیا کرو گے؟ یہ شیاطین کی طرف سے یہ خیال آتے ہیں۔ بلکہ آپ علم حاصل کریے اور خوب کریے۔ علم والوں کی عزت ہوتی تھی، ہوتی ہے اور ہوتی رہے گی، بشرطے کہ ہم جو ہے علم والے ہوں، ہمارے اندر صلاحیت ہو، ہمارے اندر لیاقت ہو، صلاحیت ہو، دنیا ہمارے سامنے جھکے گی۔ ہم دنیا کی تاریخیوں میں جو ہے ہم نگاہ اٹھا کر کے دیکھیں، بہت افسوس کے ساتھ کہنا پڑ رہا ہے، جس مسلمان کو اتنا پیارا مذہب اسلام ملا، اتنا مقدس نبی ملا، اتنی بہترین کتاب قرآن ہم کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے عطا کیا گیا، وہ مسلمان جو دنیا میں بہت پیچھے ہے۔ اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ مسلمانوں کو جو فرمان اللہ کا دیا گیا تھا، جو رسول علیہ السلام کے ذریعے سے طور طریقہ
زندگی گزارنے کا سلیقہ اور طریقہ بتایا گیا تھا، اسے مسلمان چھوڑ کر کے دوسروں کا طریقہ اختیار، دوسروں کی طرف دیکھ رہے ہیں۔ کل ہم نے کہا تھا خلاف پیمبر کے رہ گزید کہ ہرگز بمنزل نہ خواہد رسید۔ پیغمبر علیہ السلام کے طریقے کے خلاف چلو گے تو ہرگز تم کامیاب نہیں ہو سکتے، چاہے وہ مدرسے میں پڑھنے والے طلبہ ہوں، چاہے یونیورسٹی میں پڑھنے والے ہوں۔ کوئی بھی یہ خیال نہ کرے کہ ہم انجینئر بن جائیں گے تو اتنے لوگ انجینئر کہاں سے کیا ہوگا، ایسی بات نہیں ہے، بلکہ علم والوں کی عزت ہوتی تھی، ہوتی ہے اور ہوتی رہے گی، آخری دنیا تک ہوتی رہے گی۔ اس لیے ہم علم حاصل کریں، علم حاصل کریں، ہم کو آگے بڑھنا ہے، ہماری قوم کو آگے بڑھانا ہے، ہم اپنے گھر کو جو ہے باعزت بنانا ہے، اپنے گھر کو جو ہے آگے بڑھانا ہے، اپنے رشتہ داروں کو آگے بڑھانا ہے، تو ہم علم حاصل کریں، ہم علم کے راستے پر گامزن ہو جائیں، برس ایک دن ہمارے دماغ میں ہو جائے ہمیں علم حاصل کرنا ہے، اور اپنے آپ کو صلاحیت مند عالم دین بنائیں۔ اگر ہم کچھ ڈگری حاصل کر رہے ہیں دنیاوی اعتبار سے تو وہ بھی صلاحیت مند ہوں ہم، ایسا نہیں کہ لکیر کا فقیر، خالی ہمارے پاس ڈگری ہے بس اور کچھ نہیں ہے، ایسا نہیں، بلکہ ہم پڑھتے رہیں، قبر کے گڑھے میں جاتے وقت بھی ہم پڑھتے رہیں۔ بزرگان دین حضرات جو ہے ایسی ایسی شخصیتیں بڑی بڑی کتابیں لکھی، وہ ہمیشہ مطالعہ کرتے رہتے تھے۔ جب مدرسے میں سرٹیفکیٹ دیا جاتا ہے تو لاسٹ میں کیا بتایا جاتا ہے؟ آپ کو اس چیز کا سرٹیفکیٹ نہیں دیا جاتا ہے کہ بس آپ کی پڑھائی ہو گئی، آپ عالم بن گئے، بلکہ آپ کو سرٹیفکیٹ اس چیز کی دی جاتی ہے کہ اب آپ کے اندر کتاب سمجھنے کی صلاحیت ہو گئی ہے، آپ آگے پڑھائی کریں، یعنی پڑھیں، یعنی مطالعہ کریں، آپ پڑھیں گے تبھی آگے بڑھیں گے، آپ کے اندر صلاحیت ہونی چاہیے، لیاقت ہونی چاہیے۔ اس لیے آج اس ویڈیو کے ذریعے سے ہم تمام حضرات سے گزارش کرتے ہیں کہ اپنے آپ کو آگے بڑھانے کے لیے سب سے بڑی چیز ہے کہ ہم تعلیمی میدان میں اتریں، اپنی پڑھائی کو اچھا کریں، اپنے اولاد کو پڑھائیں۔ ذرا سا بچہ بڑا ہو جاتا ہے اس کو کام میں دھکیل دیا جاتا ہے، اور 2-4 پیسے کما کر کے لانے لگتا ہے، ماں باپ لالچ میں اس کو کام میں ڈال دیتے ہیں، بہت غلط بات ہے۔ بلکہ ہم پڑھائیں، چاہے پڑھانے کے لیے اپنا گھر کیوں میں بیچنا پڑے، ہم تو یہی کہتے ہیں، ہمارا تو یہی ماننا ہے۔ لیکن جب پڑھ لے گا تو ساری چیز پھر آ جائے گی، پڑھے گا تو ماں باپ کا قدر آئے گا، خدا رسول کا پہچان آئے گا، ماں باپ کی قدر کرے گا، اس کا طریقہ اور سلیقہ ہوگا، اور نہیں پڑھے گا جاہل جپٹ رہے گا، نہ ماں باپ کی قدر کرے گا، نہ اللہ رسول کو پہچانے گا، نہ خدا ہی ملا، نہ وصال صنم، نہ ادھر کے رہے نہ ادھر کے رہے، آخرت بھی برباد ہوگی۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں کہنے سے، آپ حضرات کو سننے سے زیادہ عمل کی توفیق بخشے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ ہمارے ویڈیو کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، بیل آئیکن کی گھنٹی کو دبائیں۔